میرے عزیزو، ایک اہم پہلو پر آج گفتگو ہوگی۔ 3 رمضان المبارک کی جو تاریخ ہے، یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دین کا ایک پورا باب، ایک پورا چیپٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی اور بحیثیت ایک بہن کے کس طرح زندگی اس نے گزارنی ہے، اور ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کا سلوک برپا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم روشن خیال جو لوگ ہیں وہ حقوق نسواں کی بڑی بات کرتے ہیں۔ میری وہ مائیں بہنیں اور وہ مسلمان خواتین جو کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ اس نعرے کا بڑا شکار ہو گئی ہیں۔ مختلف NGOs اور امریکہ، یورپ کے مختلف لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عورت کو اس کے حقوق دلانے نکلے، ہم ہیں جو عورت کو اس کے حقوق دلائیں گے۔ تصویر کا رخ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو گھر کی 4 دیواری میں بند کر دیا، اس کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا، لہذا ہم اٹھے ہیں جو عورت کو اس کا اصل مقام دلائیں گے۔ یہ نعرہ ہے، خوبصورت نعرہ، اور بھولے مسلمان اس نعرے کا شکار ہو کے وہ اپنی بہو بیٹیوں اور بہنوں کو گویا ان اسلوب پر چلانے کے چکر میں ہے کہ جو رستہ نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، عجیب بات لوگ کرتے ہیں آج، یورپ اور جدید دنیا کا کوئی اسکالر یا جدید دنیا کا کوئی لیڈر عورت کو اس کے حقوق دلائے گا۔ میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں، جو کمی ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ میرے معاشرے میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورت کو وہ عزت نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ ہے کچھ لوگ، میری ملت میں بہت ساری کمیاں ہیں، میرے اندر اور میرے دیگر مسلمان بھائیوں کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی کوتاہیوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ کوتاہیاں انہیں ان کے دین نے سکھائی ہے، یا یہ کوتاہیاں انہیں ان کے مذہب نے سکھائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بیٹی کے ساتھ اگر کسی گھر کے اندر آج بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو اس گھر کا ذاتی فعل ہے، ورنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر بیٹی کو آج بھی کوئی ماں یا باپ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو ان کا قصور ہے، وہ غلطی پہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، اس کے گھر میں موجود تھے، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اس نے دونوں بازو کھول کے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹے کا ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کے اس نے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی ابو جی کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی۔ بیٹی سامنے آگے کھڑی ہوئی تو کہتا کیوں چلا رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ نبی جس کو کوئی پتھر بھی مارے تو غصہ نہیں آتا، وہ پیغمبر جس کے رستوں میں کوئی کانٹا بھی بچھا دے
تو چہرے پہ جلال نہیں آتا. اس باپ نے بیٹی سے پیار نہیں کیا. کس کی بیٹی ہے کوئی پتہ نہیں. اس کا باپ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے رشتہ دار ہے؟ فرمایا نہیں. آپ کے قبیلے کا ہے؟ نہیں. حضور یہ آپ کا منصب ہے گفتگو کرنے کا؟ فرمایا ہاں یہ میرے منصب کی بات ہے. بیٹی کے ساتھ اس نے سلوک ٹھیک نہیں کیا. صحابی کہتے ہیں نبی پاک کے چہرے پہ جلال آیا اور حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا تو نے زیادتی کی ہے. تو نے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو بیٹی کا منہ بھی چومنا چاہیے تھا. فرمایا جس گھر میں بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو وہاں محمد ابن عبداللہ ٹھہرا نہیں کرتے. فرمایا جا رہا ہوں تیرا گھر چھوڑ کے, مجھے بلانا ہوا تو بیٹی کو عزت دینا, میں تیرے گھر میں نہ اٹھاؤں گا. میرے دوستو, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادیوں کو, بیٹیوں کو نگاہ عزت سے, اور بھی نہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیزیں عطا فرمائیں جو اللہ کو بڑی پیاری تھی. اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیزیں دی جو اللہ کو بڑی پیاری تھی. اللہ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے دیے لیکن کوئی بھی جوانی نہ چڑھا. اللہ نے اپنی امانتیں لے لی. رب نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کے غم بھی دیکھے, دکھ بھی دیکھے, تکلیفیں بھی دیکھی, لیکن قربان جائیں چاروں بیٹیوں کے حقوق ادا کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹیوں والو, لوگ تمہیں پریشان کریں گے مجھے پتا ہے, تمہیں دکھ سہنے پڑیں گے مجھے پتا ہے, لیکن تمہارے لیے سیرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر کسی کی بیٹی کو دکھ آئے, کسی کو بیٹیوں کی وجہ سے تکلیف آئے تو گھبرائے مت. وہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے, اسے مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا ثواب ملے گا. میرے عزیزوں, بیٹی پتہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ بیٹی پتہ ہے کتنی نعمت ہے, یہ بیٹی یہ کتنی سعادت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی عمل بتایا نا, فرمایا قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملیں گی. آ کے 2 رکعتیں نماز پڑھو گناہ معاف ہوں گے. مجھ پہ درود پڑھو درجے بلند ہوں گے. تسبیح کرو اللہ ثواب دے گا. لیکن جب بیٹیوں کی بات آئی نا, نبی پاک نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں, یا 2 بیٹیاں پیدا ہوں, یا 1 بیٹی پیدا ہو, فرمایا بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کا دل نہ توڑے, اس کی خدمت کرے, اس کو تعلیم دے, اس کو ادب سکھائے. یا رسول اللہ کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا بتاتا ہوں تمہیں ثواب کتنا ملے گا. بیٹی گھر میں ہے, بچی بڑی ہو رہی ہے, اس کو ڈانٹے نہیں, اس سے پیار کرے, بیٹی سے محبت کرے. حضور ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا ثواب بتاؤں کتنا ہوگا؟ 3 بیٹیاں ہو یا 2 ہو, 2 نہیں تو 1 ہو, 1 بیٹی بھی کسی کے گھر میں ہو, وہ اس بچی کو پالے, اس کی عزت کرے, دل نہ دکھائے, پیار کرے, علم سکھائے, اس کو جوان کر کے اس کی شادی کر دے. حضور کتنا ثواب ملے گا؟ نبی پاک نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہا انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ سونیا ثواب پوچھا تھا. فرمایا ثواب اتنا ملے گا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے نا, اس طرح بیٹیاں پالنے والا میرے ساتھ جڑے گا اور اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا. اپنے ساتھ بازو تھام کے جنت میں لے جاؤں گا, اپنے ساتھ میں. ثواب کی بات تو بات کی ہے, اس کا ثواب تو تولا ہی نہیں جا سکتا. جو بیٹیاں پالے گا, جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا, جو بیٹیوں سے پیار کرے گا. میں نے پہلے کہا مجھے اپنی کمیوں کا پتہ ہے, میں جانتا ہوں میرے میں کیا کوتاہیاں ہیں, میری ملت نے کیا زیادتیاں کی ہیں, مجھے پتہ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آج بھی پاکستان کے یتیم خانے بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آج بھی دارالامان جتنے بھی عورتیں ہیں 300 کے لیے دارالامان بنا تو وہاں 700 بی ہے. اور کسی کو بھی جا کے میں دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. کوئی کہتی ہے کہ خامد نے مار کے نکال دیا, کوئی کہتی ہے بیٹے نے گھر میں رکھا نہیں, کوئی کہتی ہے کہ نہیں میرا باپ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکا. سجنوں, یہ ہم نے کیا کیا؟ وہ نعمت جو نعمت گھر میں آتی ہے تو سارے دکھ دور کر جاتی ہے. وہ نعمت جس کے گھر میں ہو تو مصطفیٰ کہتے ہیں میں جنت میں بازو پکڑ کے لے جاؤں گا, آؤ تمہیں در مصطفیٰ پہ لے جاؤں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے گھر میں 2 بہنیں ہوں, باپ کا سایہ اٹھ جائے, باپ سر پہ موجود نہ رہے, باپ پردہ کر جائے, اور 2 بہنیں ہوں, فرمایا ان کا بھائی آگے بڑھے,
اور بڑھ کے ان بیٹیوں کو سینے سے لگائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بہنیں پالی اور پال کے ان 2 بہنوں کو اس نے بیاہ دیا، میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا ایک طرف ایک بہن ہوگی، ایک طرف ایک بہن ہوگی، جنت سج جائے گی، فرشتے نعرے لگائیں گے، اور میرا وہ امتی جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کون ہے؟ تو حضور فرماتے میں بازو اٹھا کے کہوں گا یہ وہ ہے جو باپ چلا گیا تھا تو کمی اس نے محسوس نہیں ہونے دی، اس نے بہنوں کی خدمت کی ہے۔ یہ کوئی نبی پیغمبر رسول ولی نہیں، بہنیں پالنے والا آیا ہے، اللہ کے فرشتے نعرے لگا کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سے پیار کرنا، بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھنا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بیٹے آپ نے سنا ہوگا بیٹے بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، ابا جی حصہ دو، مجھے بتاؤ نا کبھی کسی کی بیٹی بھی تلوار لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ ابا مجھے بھی حصہ چاہیے؟ وہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پترا لئی تیاں لئی پردیس وے بابل، پھر پترا لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا، یہ تیاں دیاں تقدیراں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں یہ پیار کے قابل ہیں، یہ بیٹی عزت کے قابل ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، گھر میں بچی دوڑتی ہو نا، کھیلتی ہو کودتی ہو تو یہ نہ سمجھنا یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، بلکہ سمجھنا میرے لیے جنت کا سامان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے لیے جنت میں مکان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے اور دوزخ کے سامنے دیوار کھڑی ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت سکھائی۔ عرب کے وہ لوگ جو بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، عرب کے وہ لوگ جو گڑھے کھود کے بیٹیاں دبا دیتے تھے، حضرت جناب سیدنا اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں میری بہن عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھ گیا، عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھا، سیاستہ کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور بیٹی کے سر پہ پٹیاں کرتے ہیں، کبھی اسے دوا دیتے۔ حضرت اسماء کی والدہ کہتی ابو بکر میں دوائی کھلاتی ہوں، فرمایا نہ پیچھے ہٹ جا میں اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق بیٹی کا سر دباتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں حضرت عائشہ کو بخار تھا، میری اماں جی نے کہا ابو بکر اتنے بے چین کیوں ہوتے ہو، ایک بخار ہی تو ہے، چلا جائے گا گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، بچوں کو چڑھ جاتا ہے، اتنی محبت۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں تو عائشہ سے محبت کر رہا ہوں نا، کاش تو دیکھتی جس طرح محمد عربی اپنی بیٹیوں سے محبت فرماتے ہیں، کاش تو دیکھتی جس طرح مصطفیٰ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی پاک کی 4 بیٹیاں، حضور نے چاروں کو پالا، چاروں کی پرورش کی، اور میں آپ کو بتاؤں کس طرح پرورش کی میرے رسول نے۔ چاروں کو علم بھی سکھایا، دین بھی پڑھایا، خانہ داری بھی سکھائی۔ مصطفیٰ نے چاروں بیٹیوں کا نکاح بھی کیا، اور حضور کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ان میں بڑی کون تھی اور چھوٹی کون تھی۔ بہرحال یہ 4 بیٹیاں، نبی پاک کی 2 بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو چکے تھے، ابھی رخصتی ہونی تھی۔ ابو لہب نے میرے نبی کو پیغام بھیجا، کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو دین کی تبلیغ چھوڑ دے ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دے دوں گا۔ بیٹی کسی کی بھی طلاق یافتہ ہو کے گھر آ جائے نا تو کوئی شخص اسے تانا نہ دے، کوئی اس آدمی کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ بیٹی کو طلاق ہو جانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت میں موجود ہے۔ کوئی تانا نہ دے اسے، کوئی تکلیف نہ دے۔ میرے مصطفیٰ کی 2 بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، خدیجہ الکبریٰ حضور کے کان میں کہتی ہیں سونیا بچیاں ابھی گئی بھی نہیں، طلاقیں ہو گئی تو کیا کریں گے؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے رو کے فرمایا خدیجہ اللہ کو اگر یہ منظور ہے تو میں اس کی اس رضا میں بھی راضی ہی رہوں گا۔ حضور نے ابو لہب کو پیغام بھیجا کہ میں تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا، میرے محبوب کی 2 بچیاں ابھی گھر میں بیٹھی تھی۔ ابو لہب نے طلاق بھیج دی،
हुजूर ने दो बच्चियों को बुलाया, एक को दाएं बिठाया, एक को बाएं बिठाया। मुस्तफा ने दोनों बच्चियों के सरों पे हाथ रखा, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया, बच्चियों गम न करना, अल्लाह दुनिया में तुम्हें बेहतर शौहर अता फरमाएगा और कयामत में बेहतर अजर अता फरमाएगा, इसलिए गम न करना। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे बताओ सबसे अफजल सदका कौन सा है, सबसे आला खैरात कौन सी है, बताओ सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है। किसी ने कहा हुजूर ज़कात बड़ा आला सदका है, किसी ने कहा मिस्कीन को खिलाना आला है, किसी ने कहा यतीम के मुंह में डालना आला है, किसी ने कहा गरीब के घर पहुंचाना आला है। हुजूर ने फरमाया, ना भाई, सबसे आला सदका ये है, सबसे अफजल सदका ये है कि किसी की बेटी को तलाक हो जाए या किसी की बेटी का खामद दुनिया से रुखसत हो जाए, ब्याही हुई बेटी घर आके बैठ जाए और बाप उसे कमा के खिलाए तो उसे सबसे आला सदका देने का जवाब दिया जाएगा। बेटी घर में आके बैठ जाए। मेरे दोस्तों, मैंने पहले कहा, मेरी इस मिल्लत के, इस मुसलमान मिल्लत के लोग जुल्म करते हैं बेटियों पर, ज्यादती करते हैं बेटियों पर। आज भी इस मुआशरे के अंदर बच्ची के साथ वो सलूक नहीं रखते। जुम्मे का पहला खुतबा देते हुए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरे दोस्तों, ये वो नाजुक कली है जिसको मेरे नबी ने बचा बचा के रखने का हुक्म इरशाद फरमाया है। ये वो खुशबू है जिससे अपने सीने और आंगन को मुअत्तन करने का मेरे मुस्तफा ने दर्श दिया है। मैं अपने नबी के शहजादी का जिक्र छोड़ूं तो सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, राजिया, मर्जिया, हाफिजा, कारिया, आलिमा, फाजिला, मुहद्दिसा, मुफस्सिरा, कारिया, जनाब सैयदा तय्यबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, छोटी सी बच्ची है मेरे महबूब की, ऐलान नबूवत से 2-3 साल पहले पैदा हुई है। हजरत फातिमा फरमाती है, मैंने आंख खोल ली तो मैंने घर में खुशियां नहीं देखी, मैंने आंख खोल ली तो मैंने अपने आंगन को सुखों में नहीं देखा, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे बाप पे लोग पत्थर बरसा रहे हैं, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे बाप की राहों में लोग कांटे बिछा रहे हैं। ये सैयदा फातिमा 5 साल की थी कि घर में किसी ने आके बताया कि फातिमा, हरम शरीफ में तेरे बाप के वजूद पर किसी ने ऊंट की भारी ओजड़ी लाद दी है। फातिमा 5 साल की शहजादी सर पे चादर डाली, दौड़ती हुई गई और अब्बा जी के सर से वो ऊंट की गंदी ओजड़ी उतारी, गोबर मेरे नबी पाक के मुकद्दस बालों में उलझ गया। फातिमा लोटे से पानी बहाती है और आप उठा के देखिए साहिब नुज़हा को और पढ़िए मारिजुन नबुव्वा को, हजरत फातिमा पानी बहाती है, अपनी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ए बेटियों, तुम्हारी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, ये बेटी तुम्हें कैसा दर्श दे के जा रही है, ये बेटी तुम्हें क्या बता के जा रही है। पानी बहाती है, बाल साफ करती है और साथ साथ कहती है, अब्बा जी गम ना करना, अम्मी कहा करती थी अल्लाह तेरे बाप को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, अम्मी फरमाया करती थी अल्लाह तेरे बाप को बड़ी शानें देगा, गम ना करना। ये मेरे महबूब की 5 साल की, और फिर वो जमाना, क्योंकि बाकी शहजादियों का तो निकाह कर दिया था। हजरत खदीजा की जिंदगी में ये एक बेटी बची थी जो कवारी रह गई थी, हजरत फातिमा, जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 साल कैद रहे शेब अबी तालिब में, हजरत फातिमा भी कैद रही, नबी पाक के साथ दुख बर्दाश्त किए। और फिर मेरे अजीजों, रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम शेब अबी तालिब से निकले तो सैयदा खतीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया। हजरत खतीजा ने नबी पाक को बुलाया और कुर्बान जाऊं इस वफादार बीवी के, आखिरी वक्त हजरत खतीजा का, दोनों हाथ नबी पाक के सामने बांध दिए और अर्ज किया, मैंने बोलिया चोलिया माफ करी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी वफादार बीवी ने, और जुमला क्या कहा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा हजरत खतीजा कहती हैं, सोनिया 3 बच्चियां मैंने अपने हाथों से रुखसत कर दी हैं, मेरी फातिमा अभी छोटी है, अभी कम उम्र है, खेलने कूदने के दिन है, अब मैं गुजर रही हूं, जा रही हूं, ख्याल रखना, मेरी बच्ची छोटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू गम न कर, अल्लाह पाक फजल फरमाएगा। हजरत फातिमा फरमाती है, हुजूर ने हजरत खतीजा को तो तसल्ली दे दी, दलासा दे दिया, और जब हुजूर ने रुख मेरी तरफ किया तो सारी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, रो रहे थे। फरमाया गम न कर। हजरत फातिमा की परवरिश रसूल पाक ने फरमाई और कैसे सैंचा नबी पाक ने अपनी बेटी को
कैसे परवान चढ़ाया हुजूर ने इस शहजादी को कि हजरत फातिमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई। रसूल पाक ने घर के अंदर रखा, मुख्तलिफ सहाबा ने पैगामे निकाह भेजे। हुजूर ने फरमाया मैं इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो फातिमा की शादी करूंगा। मेरे दोस्तों, हम भी बेटियों के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरे नबी ने भी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। ये वो लड़का है जिसके पास कुल माल इतना है कि 30 दिनार बनते हैं, कुल माल इतना है कि पूरे महीने का राशन नहीं इकट्ठा हो सकता। ये वो लड़का है जिसके पास अपनी छत कोई नहीं, ये वो लड़का है जिसके पास रहने को मकान कोई नहीं, ये वो लड़का है जो अभी कोई काम काज जो धंधा नहीं करता। ये लड़का कौन है? एक बाग में मजदूरी कर रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर और उमर फारूक गए हैं और जाके कहते हैं अली, लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं, जाके हुजूर से कह कि या रसूल अल्लाह मैं फातिमा का हाथ मांगने आया। नबी पाक के पास हजरत अली पहुंचते, हुजूर ने फरमाया क्या तेरे पास का? हुजूर ज़रा है। फरमाया जाओ बेचो। बाहर निकले, उस्मान गनी ने खरीद ली, खरीद के उस्मान गनी ने पैसे भी लौटा दिए, ज़रा भी लौटा दी। अब मेरे दोस्तों, वो हमारा रिवाज कि हम बोलते हैं बेटी की क्या मजाल है कि वो बोल सके, बेटी को किसने इख्तियार दिया है कि वो हमारे कहे को टाल सके? मेरे नबी ने तरीका बताया। वो जो रोशन ख्याल आज हमें दर्श देता है ना कि मुसलमानों तुमने औरतों को महदूद कर दिया है, दावत फिक्र देता हूं, इधर आप पलट के मैं तुझे 1400 साल पीछे ले जाऊं। रसूल पाक खुद आके बेटी की चारपाई पे बैठे हैं और बेटी के कान में कहा, बेटी मैं ज्यादती नहीं करना चाहता, तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चलना चाहता। अली ने पैगाम भेजा है, अगर तू कहेगी तो तेरा निकाह करूंगा और अगर तू कहेगी तो इनकार कर दूंगा। ये दर्श तुमने कहां से रोगन ख्याली और रोशन ख्याली निकाली है? ये तो वो दर्श है जो हमें मदीने वाले महबूब ने पहले ही अता फरमा दिया था। ये तो हमारा निशाब हमारे पास पहले से मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से पूछा, हजरत फातिमा ने निगाह झुकाई, हुजूर खड़े हुए, फरमाया बेटी चुप भी रहे तो वो रजा ही हुआ करती है। किसी को नहीं भेजा, हजरत आयशा की ड्यूटी नहीं लगाई, हजरत सौदा को नहीं कहा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से खुद जाके रसूल पाक ने पूछा, खुद जाके दरियाफ्त किया। फरमाया बेटी मैं नबी हूं अल्लाह का, बिल्कुल अगर तुझे मंजूर ना हुआ तो ऐलान कर देना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गर्दन झुकाई, हुजूर ने सर पे हाथ रखा, जनाब अली से कहा कल आ जाना। यार ये कैसी बारात है और ये कैसा मेल है। अली तेरे बराती कौन है? फरमाया मेरा बराती अबू बकर सिद्दीक है। अली तेरे बराती कौन है? फरमाया उमर है, उस्मान है, तलहा है, जुबैर है। और या रसूल अल्लाह आपके घर में कौन कौन है? फरमाया अली ज्यादती न कर, अबू बकर मुझे दे दे, उमर को तू रख ले, चल तलहा मेरे खाते में डाल दे, जुबैर को तू रख ले, सलमान मेरे पास रहने दे, बिलाल को तू रख ले। रसूल पाक ने तकसीम फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक आओ ना जरा बेटी का जहेज तो देखो। मेरे नबी ने जहेज दिया अपनी बेटी, आओ जरा मेरी बेटी का जहेज देखो, आओ वो जहेज देखो जो मैं अपनी बेटी के लिए तैयार किए हुए हूं। सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, जहेज क्या था? एक चारपाई खजूर के बान की बनी हुई, मंजदी मंजी, एक चारपाई, एक जोड़ा रसूल पाक ने बेटी को दिया और एक चादर दी। और आपको बताऊं, उसी चादर में मेरे मुस्तफा की बेटी घर से रुखसत हुई और चादर का हाल ये था, जनाब अली आप कहते हैं मैंने घर आके गिना तो 17 पैबंद लगे हुए थे, 17 जगह पे जोर लगे हुए थे कि मुस्तफा की बेटी रुखसत हो रही। फरमाते एक मशकीजा पानी का, एक घड़ा, 2 चक्कियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दे दी। हजरत फातिमा का जहेज देख के सिद्दीक अकबर गए, अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहा हुजूर कायनात के बादशाह की बेटी और ये जहेज। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली कयामत तक बड़ी बेटियां आनी है, बड़े बाप होंगे जिन्होंने बच्चियां रुखसत करनी है। मैं सुन्नत ये छोड़ के जाना चाहता हूं, कोई भी अपनी बच्ची को बोझ ना समझे। अगर मुस्तफा के तरीके पे बयानी है तो बच्ची बोझ नहीं, बच्ची बहुत बड़ी रहमत हुआ करती है। फरमाया मेरे तरीके पे चलना है तो ये देखो। और फिर शर्म आनी चाहिए उस आदमी को, हया करनी चाहिए उसे
जो कहता है कि कितना दहेज दोगे अपनी बेटी को और कितना जहेज दोगे अपनी बेटी को, किस कदर जुल्म की बात है, किस कदर ज्यादती की बात है। ये वो निकाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा और अली की शादी अल्लाह ने अर्श पे तय की थी, फातिमा और अली का निकाह अल्लाह ने अर्श पे किया था। मैं तो बस यहाँ रस्म अदा कर रहा हूँ। जो खुदा अर्श पे शादी करे उस शादी में न लड़के के पास घर है, न लड़की के पास जहेज है, न लड़के के पास पैसे है, न लड़की के पास पैसे है। जो अल्लाह निकाह तय करता है उसमें तो फकर ही फकर है, तकवा ही तकवा है, परहेजगारी ही परहेजगारी है, दीन ही दीन है। और हम जो शादियां तय करते हैं दुनिया ही दुनिया है, माल ही माल है, असबाब का ही असबाब का ढेर लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक ने बच्ची को रुखसत किया, सज्जिदा अपने घर से रवाना होने लगी। तो आप मार्जुन नबुव्वत देखेंगे तो रसूल पाक ने बेटी को बुलाया, वापस बुलाया बेटी को। आज लोग एहसान चढ़ाते हैं बेटियों पे, हमने तुम्हें पाला था, पोसा था, हमने तुम्हारे बड़े जतन किए थे, हमने तुम्हें धूप और छांव से बचा के रखा था, हमने तुम्हें जमाने की तेज निगाह से दूर रखा था, हमने तुम्हारी तालीम पे माल खर्च किया था। इधर आओ पलट के, बेटियां पालने वालों बेटियों पे एहसान न चढ़ाया करो। रसूल पाक ने बेटी का बाजू थामा और कोने में ले जाके हुजूर ने हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ा, चूम के सीने के साथ रखा, फरमाया फातिमा तू मेरे घर से रुखसत हो रही है, आज तू मेरा दरवाजा छोड़ के जा रही है। बेटी तूने मेरे साथ बड़े दुख देखे हैं, अगर मेरी मोहब्बत में, मेरी उल्फत में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो अपने बाप को माफ करके इसका दरवाजा छोड़ दो। सज्जिदा फातिमा पलट के आई, उम्मे सलमा फरमाती है दूर खड़ी सुन रही थी, मेरे आंसू निकल गए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्तफा का बाजू थामा, चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह आपको पता नहीं कायनात में सबसे नसीबों वाली बेटी वही है जो मोहम्मद की गोद में पली हुई है, सबसे नसीबों वाली बाई हूं, मुझे क्या गिला होगा। सारी खिदमत के बावजूद, सारी इज्जत के बावजूद एहसान न चढ़ाया करो। बेटी मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं तेरे लिए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से जाते हुए कहा बेटी कोई कमी कोताही हो तो दरगुजर करके जाना। रसूल पाक की शहजादी घर से रवाना हुई। आपको पता है कि मेरे मुस्तफा की वो बेटी है कि जितनी मर्तबा नबी पाक के हुजरे में आती है हुजूर उतनी मर्तबा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते। जितनी मर्तबा हुजूर के हुजरे में आती है, जितनी मर्तबा बेटी घर में रहती है तो वो 50 बार आएगी, लाख बार दिन में आएगी। जितनी मर्तबा फातिमा आती है रसूल पाक खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। वो कैसा बाप है जो बेटे को गोद में बिठाता है और बेटी के बारे में कहता है इसे जरा सुला दो, इसकी चीखें मेरी नींद हराम कर रही है, तू नबी की सुन्नत से दूर है, तू पैगाम मुस्तफा से दूर है, तू रसूल पाक के तर्ज जिंदगी से दूर है। नबी पाक ने बेटियों से मोहब्बत सिखाई है, हुजूर ने बेटियों से उल्फत सिखाई है, नबी पाक ने बेटियों को करीब रखना सिखाया है। मैं ढूंढता रहा, मैं सच्ची बात बताता हूं आपको, 19 किताबें मैंने देखी हजरत फातिमा के हालात की, जिनमें बितफसील जनाब फातिमा के हालात और जिनमें थोड़े थोड़े हैं उनकी तादाद पता नहीं कितनी होगी। मैंने बिल इस्तेआब 19 किताबें देखी, मुझे मिला ही नहीं कहीं कि नबी पाक ने बेटी को कभी झिड़का हो। यार कभी हो ही जाता है ना, बच्चे कभी कोई ऐसी हरकत कर ही जाते हैं ना। 19 किताबों ने यह लिखा है कि जनाब फातिमा घर से गई, हजरत उम्मे सलमा ने पूछा फातिमा नबी पाक के घर जो दिन बिताए थे याद आते हैं? तो जनाब फातिमा कहने लगी 15 से 18 साल का जमाना गुजारा है, कई कुछ होता था, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा ने कभी एक बार भी झिड़की नहीं दी है। नबी ने बेटी का इतना, वो यार बच्चे गलती करते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल इस तरह होते हैं कि कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी जिद कर जाते हैं। ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें पैगाम दिया है कि मैंने बेटी को 18 साल में कभी नहीं झिड़का। ये न हो कि तुम झिड़क के बेटियों को पसे दीवार लगा दो, बेटा तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की पुश्त पे हो और बेटी को यह जरूरत भी ना हो कि वो आके तुम्हारी चारपाई पे बैठ के अपना दुखड़ा भी बयान कर सके। ऐसा न करना। 19 किताबें कहती हैं कि सज्जदा को मेरे मुस्तफा ने कभी झिड़की नहीं पिलाई। अब रसूल पाक ने घर से रवाना किया, अरे ये नबी पाक की बेटी एक जोड़े में गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त किया, एक कीमती जोड़े का बंदोबस्त कर दिया और जनाब फातिमा के दहेज में वो भी शामिल कर दिया।
سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رات بیت گئی علی کے گھر میں، دن چڑھا تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایک فقیر مانگنے والا آیا، اس نے صدا کیا لگائی، واہ فقیر تیری صدا پہ بھی قربان جاؤں، اور واہ فاطمہ تیرے دروازے پہ بھی قربان جاؤں۔ فقیر دروازے پہ آ کے کہتا ہے گھر والوں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر والوں میں نے بیٹی کا نکاح کرنا۔ ایک جوڑا ہے سیدہ کے پاس، جناب سیدہ نے جوڑا لپیٹا، حضرت علی سے کہا بعد جو فقیر آیا اسے عطا کر دو۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تیری شادی کا جوڑا ابھی تو نے پہنا بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی مجازی خدا ہو، حکم ماننا میری ذمہ داری ہے، لیکن علی یہ جوڑا میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں دے سکتی ہوں۔ وہ دروازے پہ آیا ہے، خیرات لینے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں محمد کی بیٹی ہو، میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں ہو تو کسی کو دینا، میرے باپ نے سکھایا ہے جب کوئی مانگنے آ جائے نا تو گھر میں نہ بھی ہو تو قرض اٹھا کے دینا، دروازے پہ فقیر خالی نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا دے دو۔ اگلے ہی دن اگلے ہی صبح سیدہ نے نیا جوڑا فقیر کو دے دیا۔ جناب علی فرماتے ہیں میں گھر آیا، کچھ جوں تھے میرے پاس، وہ میں ام سلمہ کے پاس لے گیا، پکا کے لایا۔ اگلی ہی صبح سیدہ اٹھی اور فرماتے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شہزادی، یہ ناز کی پالی ہوئی بیٹی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ کوئی بادشاہ کی شہزادی اس کی خاک راہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت فاطمہ اٹھی ہے، کہا علی رات کچھ گندم نظر آئی تھی، جناب علی کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، آج میں کچھ جوں پکا لایا ہوں، وہ کھا لیتے ہیں، گندم کل دیکھی جائے گی۔ فرمایا آج جوں پکائیں گے، وہ صبح افطاری میں کام آئیں گے، ذرا گندم میرے قریب کرو، چکی میرے باپ نے دے کے بھیجی ہے، میں پیسنا شروع کرتی ہوں، یہ شہنشاہ زادی ہے، یہ نبی زادی ہے، یہ پیغمبر زادی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں میرے منہ سے لفظ نکلے کہ فاطمہ چند دن ٹھہر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں ٹھہر جاؤں؟ جس دن میں رخصت ہو کے آئی تھی اس دن اپنے بابا کے گھر میں بھی چکی پیس کے آئی تھی، میں وہاں کام کر کے آئی تھی، میں کام کرتی ہوئی گھر سے نکلی ہوں، مجھے میرے ماں اور باپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلانی شروع کر دی۔ جناب علی فرماتے ہیں مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا، جھاڑو دینا شروع کر دیا، روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ مجھے کہا علی پگڑی اتارو، میلی ہو گئی ہے، دھونا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے پہلی دیہڑی پہلے دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے میری طرف دیکھیے، گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دیے، اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے کام کاج اپنے ہاتھ لے لیے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی ابو داؤد کے اندر لفظ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن شادی کے حضرت علی کو کہا علی کھانا کھا لو، میرے گھر میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی کام نہیں کرتی ہوگی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کون سی نئی نویلی دلہن؟ مصطفیٰ کی بیٹی تو اگلے دن ہی اٹھ کے چکی پیسنا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک کی بیٹی تو اگلے دن ہی چکی پیس۔ میری ملت کی بیٹیاں اور میری ملت کی بہویں اور وہ جو خامدوں کی عزت کرنے والی ہیں، ان کو یہ پیغام محبت پہنچانا کہ جناب سیدہ نے یہ پیغام دیا ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے جو عورت خدمت کرائے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے، جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خادم بن جائے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوا کرتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی سارے گھر کا کام کرتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں حال یہ تھا، میں ویسے عرض کروں کہ کبھی کبھی بات کر لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، سن لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لکھ دینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، پڑھ لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لیکن اس بات کو پرکھنا اور غور کرنا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، یہ نبی پاک کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب علی عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں ابھی فاطمہ کو کچھ دن ہوئے یہ میرے گھر آئے ہوئے، لیکن آج رات میں نے اس کا ہاتھ کھول کے دیکھا ہے تو چکی پیس پیس کے فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پیس پیس کے چکی نبی پاک کی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ پتہ حال کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں غربت آ گئی، عورتیں کہتی ہیں ہم مردوں کے مقابلے میں نکلیں گی، ہمیں درس دیا جاتا ہے، ہمیں سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت
بت ہم کو کہیں کافر، بت ہم کو کہیں کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے، ہمیں درس دیتے ہیں وہ جو آج اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دے سکتے، اولڈ ہاؤس میں بھیج آتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو درس دینے چلے ہیں عورتوں کی عزت کا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں عورت کس طرح ساتھ دیتی ہے مرد کا۔ حضرت فاطمہ نے سلمان فارسی سے کہا میں جب باپ کے گھر میں ہوتی تھی تو فلاں گھر سے سوت آیا کرتا تھا، میں کہتا کرتی تھی جاؤ تھوڑا سوت لے آؤ۔ جناب علی فرماتے ہیں میں شام کو مزدوری کر کے گھر پہنچا تو نبی کی بیٹی گھر چمکا کے، روٹیاں پکا کے، آٹا گوندھ کے، چکی پیس کے، برتن دھو کے، کپڑوں کی صفائی کر کے، 100 نفل پڑھ کے، 10 سپارے ختم کر کے، حسن اور حسین کو دودھ پلا کے، جناب علی فرماتے میری نگاہ اٹھی تو فاطمہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ جناب علی فرماتے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا نبی پاک کی شہزادی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے آپ کی اکیلے کی ڈیوٹی تو نہیں، بچے پالنے کی، ارادہ کیا ہے چرخا کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گی، کچھ کچھ راشن لوں گی، حسن کے منہ میں تم روٹی ڈال دینا، حسین کو میں کھلا دیا کروں گی۔ یہ رسول پاک کی شہزادی ہے، یہ نبی پاک کی بیٹی ہے۔ فرماتے 6 دینار سوت بنا، 6 دینار کا سوت کاتا، وہ سوت بھی ایسا ہوگا کہ فرشتے آ کے طواف کرتے ہوں گے جو میرے نبی کی شہزادی نے بنایا۔ 6 دینار کا سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ بیچ کے آؤ۔ سلمان بیچ کے آئے تو 6 دینار ملے۔ حضرت فاطمہ نے خوشی خوشی ہاتھوں کی مزدوری، سیدہ طیبہ طاہرہ، اعلیٰ حضرت فرماتے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی جان ہے، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ جناب سیدہ نے سوت بنایا، 6 دینار ملے، حضرت علی کی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا علی جا بازار میں بچوں کے لیے راشن لے کے آ۔ جناب علی، اور علی بھی کیا بات ہے، گھر سے نکلنے لگے تو فرمانے لگے فاطمہ یہ میرے ہیں نا، یہ میرے ہیں نا، مرضی سے خرچہ کر سکتا ہوں نا، میں جو تو کہتی ہے وہ لے کے آؤں یا شریعت کے قاعدے کے مطابق؟ ارے یہ ہے بیوی ساتھ دینے والی، یہ ہے بیوی جو گھر کو جنت بن۔ تم ہمیں درس دینے چلو ہو، ہمیں بتانے چلو ہو، آؤ تمہیں مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے آؤں جو گھر کی 4 دیواری میں بند بھی ہے اور اپنے خامد کی شریک حیات بھی ہے اور اس کے دکھوں اور سکھوں کی ساتھی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے سوت بنایا، 6 دینار کا بیچا۔ علی نے کہا مسکرا کے فاطمہ میرے ہے نا؟ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی علی بالکل آپ کے ہیں، جو جی میں آئے کر لینا۔ جناب علی گھر سے نکلے، علی بھی علی ہے، حضور نے فرمایا علی تیری بھی مثال کوئی نہیں۔ جناب علی گھر سے نکلے، 2 گلیاں کراس کی تھی، ایک مانگنے والا آ گیا، کہنے لگا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ علی نے جیب سے 6 کے 6 دینار نکالے، اپنے بچے نہیں دیکھے، اپنے بچے نہیں دیکھے، حسن حسین نہیں دیکھے، اس کی ہتھیلی پہ رکھے، مٹھی بند کی، کہا کسی کو بتانا نا علی نے دیے ہیں، کسی کو بتانا نا علی نے دیے ہیں، کسی کو نہ کہنا کہ علی نے دیے ہیں۔ دیکھ کے علی لوٹ آئے، سیدہ نے علی کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھا، یہ ہے بیوی جو خامد کو جاننے والی ہے۔ جناب علی اندر داخل ہوئے، ہاتھ خالی دیکھے تو حضرت فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی علی کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں دیے ہیں تو اللہ ہمیں اور عطا فرما دے گا، کوئی بات نہیں علی، اللہ کی راہ میں دیے اور دے دے۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تجھے کس نے بتایا؟ فقیر کو دے آیا ہوں۔ سیدہ فرمانے لگی علی میرے حسن اور حسین کو جتنی بھوک لگی ہوئی تھی نا، جتنے مرضی ضروری کام ہوتے تو نے سودا لے کے ہی آنا تھا، لیکن تو خالی ہاتھ آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے حسن حسین تو نے نہیں دیکھا، میرے محمد کی امت کا کوئی اور یتیم تجھے نظر آ گیا ہے، کوئی اور غریب نہ، کوئی بات نہیں اللہ اور دے گا۔ جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ کی عظمت دیکھ کر میری نظر جھکی اور اپنے دل کے اندر میں نے فخر کیا کہ یا اللہ بڑا نصیبوں والا ہوں جس کے نکاح میں فاطمہ بنت محمد جیسی عورت آئی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں باہر نکلا، دروازے سے باہر، جامع المعجزات میں روایت، دروازے سے باہر نکلا ایک آدمی ملا، کہنے لگا علی
میں نے اونٹ بیچنا ہے خریدو گے؟ میں نے اونٹ بیچنا ہے خریدو گے؟ علی کہنے لگے پیسے کوئی نہیں، کہنے لگا ادھار لے لو۔ پیسے کوئی نہیں، ادھار لے لو۔ اور علی مجھ سے چارہ نہیں پر ڈالا جاتا، تم اس طرح کرو ادھار لے لو، 100 دینار کا ہے، میں ایک ٹیڑی پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا، تم لے لو، جب ہو لوٹا دینا۔ جناب علی فرماتے ہیں میں نے اونٹ پکڑا اس اعرابی سے، اس نے اپنا رنگ اور قبیلہ مجھے بتایا کہ فلاں قبیلے کا ہو، اونٹ پکڑا، ایک گلی کراس کی تو ایک اور اعرابی کھڑا تھا، کہنے لگا علی بیچو گے؟ علی بیچو گے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی تم خریدو گے؟ ہاں خریدوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا دو گے؟ جناب علی فرماتے ہیں میں نے 100 دینار میں خریدا تھا، کہنے لگا 300 دینار میں دیتا ہوں، باقی اگر آپ زیادہ کریں گے تو زیادہ بھی کر دوں گا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 100 کا لیا ادھار، 300 کا بھیجا نقد، 100 کا لیا ادھار، 300 کا بھیجا نقد، پیسے ڈالے جیب میں، اونٹ دیا اس کو، وہ جو 100 والا تھا نا اس کے پاس گیا، 100 اس کو دیا، اور دے کے 200 دینار لے کے گھر آیا۔ پہلے گھر میں اکیلی فاطمہ تھی، جب دروازہ کھولا تو رحمت للعالمین نبی بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے علی دیکھا میرے بیٹی کے 6 دیناروں میں کتنی برکت ہے، اللہ نے میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت سے تمہیں 200 عطا فرما دیا ہے، دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں منہ سے ہنستا تھا آنکھوں سے روتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا سونیا مہربانی فرمائی ہے جو آپ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، میرے محبوب کی بیٹی۔ سوت کاٹ کاٹ کے حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے، بڑا بخار اترتا ہی نہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے کہتی ہے کچھ کرو، کسی سے مشورہ کرو، بچے بڑے بیمار ہیں۔ جناب علی گئے، مشورہ کس سے کیا؟ ابو بکر اور عمر سے۔ مشیر کون ہے؟ ابو بکر اور عمر۔ جا کے کہنے لگے بچے بیمار ہو گئے، یہ پتہ ہے کون سے بچے ہیں؟ باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہا سی ہر میدان اندر، یہ حسن اور حسین پتہ کون ہے؟ باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہا سی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سجدۃ النساء ہوئے، نانا عرش تے جاگے مہمان بن کے، یہ وہ ہے۔ بیمار ہو گئے بچے تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کوئی نظر مان لو، کوئی منت مان لو۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، حضرت فاطمہ سے کہا میں نے ابو بکر اور عمر سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں منت مانو۔ سیدہ کہنے لگی ٹھیک ہے 3 روزوں کی منت مان لو۔ 3 روزوں کی، یہ نفلی روزے ہیں جو منت مانگی جا رہی ہے، وہ نفلی بڑے رکھتے تھے، ہمیں فرض بھی پورے رکھنے چاہیے، فرض روزے پورے رکھنے چاہیے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو آ کے بتایا کہ بھائی طے ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، میرا بھی روزہ آپ کا بھی روزہ، اگر بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہم ہمارے روزے۔ اسی دن شام کو سوئے، صبح اٹھے تو بچے تندرست۔ یہ مشورہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو دم کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے۔ یہ پتہ کس کا دم چلا ہے؟ صدیق اکبر کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اچھا بچے تندرست ہو گئے، حضرت فاطمہ نے کہا روزہ رکھنا، علی کہنے لگے میں بھی رکھوں گا۔ جناب فاطمہ سے کہا روزہ تو رکھنا، افطار کیسے کریں گے؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں کھانے کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، چرخہ لگا لیتی ہوں، سوت منگا لیتی ہوں، کاٹتی میں رہوں گی، برکت اللہ پیدا فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں۔ حسن اور حسین نے بھی کہا اماں جی ہم نے بھی روزے رکھنے، ہم نے بھی روزے، عادت ڈالو بچوں کو، عادت ڈالو، ہم نے بھی روزے رکھنے۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے بھی رکھ لیے، روزے شروع ہو گئے۔ شام کو سوت کاٹ کے حضرت فاطمہ نے تھوڑا سا راشن منگایا، 5 روٹیاں پکی اس پورے راشن کی، سارے دن کی مزدوری کی، روٹیاں پکا کے آگے رکھی، ایک روٹی حضرت علی کی، ایک حضرت فاطمہ کی۔ میں بھی روزہ کھولتا ہوں، آپ بھی روزے کھولتے ہیں، ہزاروں قسم کی غذائیں سامنے ہوتی ہیں، یہ میرے نبی کے گھر میں افطاری ہو رہی ہے۔ یہ فاطمہ ایک روٹی ہے بس، سالن کوئی نہیں، سرکہ کوئی نہیں، شہد کوئی نہیں، کھجور کوئی نہیں، پھل کوئی نہیں، پھول، اور کوئی مجھے اٹھا کے بتائے تاریخ کی کتاب، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں کہ کبھی حضرت فاطمہ نے شکوہ کیا ہو کہ ابا جی غربت بڑی ہے،
کبھی شکوا کیا ہی نہیں، مارو مارو مار مکاو کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے گاواں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک ایک روٹی پکا لی، آگے رکھ لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھنے ہی لگا تھا افطاری کے لیے، دستک ہوئی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک آدمی باہر سے بولا میں یتیم ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ جناب علی نے اپنے آگے سے روٹی اٹھائی، باہر جانے لگے تو سیدہ نے دامن تھاما، کہا علی میرے والی بھی لے جاؤ، علی میرے والی بھی لے جاؤ۔ حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کی روٹی اٹھائی تو امام حسن بولے کہ ابا جی میں بھی بڑا ہوں، برداشت کر لوں گا، میرے والی بھی لے جاؤ۔ جناب سیدنا امام حسن والی روٹی بھی حضرت علی نے اٹھائی، باہر جانے لگے تو حسین کہنے لگے اگر تم دونوں اتنا صبر کر سکتے ہو تو میں بھی اسی گھرانے کا ہوں، کوئی بات نہیں ابا جی میری والی بھی لے جاؤ۔ ام سلمہ کہنے لگی میرے والی بھی لے جاؤ۔ پانچوں روٹیاں اٹھائی، اس فقیر یتیم کے ہاتھ میں رکھی۔ حضرت علی نے پانی سے افطاری کی، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر سود کاتا، پھر کھانا پکایا، پھر 5 روٹیاں، لگے افطار کرنے۔ پھر دستک ہو گئی، کون ہے بھائی؟ کہا ایک مسکین ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ علی نے روٹی اٹھائی، فاطمہ نے کہا لے جاؤ۔ امام حسین کہنے لگے آج میں بڑے بھائی سے پہلے دوں گا، وہ بھی لے گئے، حسن کی بھی لے گئے، ام سلمہ کی بھی لے گئے، لے جا کے پھر اس کو 5 روٹیاں دے دی، پھر نماز پڑھ لی، پھر پانی پی لیا، پھر روزہ رکھا ہوا ہے۔ تیسرا دن پھر ہو گیا، پھر اسی طرح سے ہوا، افطاری کرنے لگے، 5 روٹیاں پک گئی، اتنے پیسے تھے، 6 کے پیسے ہی نہیں تھے، لگے افطار کرنے۔ کہتے ہم افطار کر رہے تھے، امام حسن فرماتے ہیں کہ روزہ ہم کھول رہے تھے لیکن ہمارے کان بھی دروازے کی طرف سے، نظر بھی دروازے کی طرف تھی۔ خیال یہ تھا کوئی آیا کیوں نہیں، کوئی پہنچا کیوں نہیں، آنا چاہیے تھا، کوئی آیا کیوں نہیں۔ جناب امام حسن فرماتے ہیں ابھی ٹائم جیسے جیسے گزر رہا تھا دل کی دھڑکن تھے، کوئی آنا چاہیے تھا یار، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، کسی کو آنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا بھی نہیں کون ہے، سوال ہی کوئی نہیں، ایک دوسرے کا رخ دیکھا، سارے چوپ پہ۔ فرماتے ہیں بولا کوئی نہیں۔ امام حسین اٹھے، سب کے آگے سے روٹیاں کٹھی کر کے ایک جگہ پہ رکھی، حضرت علی کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے کوئی لینے آیا ہوگا، جا کے دے آئیے۔ جناب امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، باہر گئے، کون ہے بھائی؟ کہنے لگا قیدی ہوں، اسیر ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ حضرت علی نے 5 روٹیاں تھمائیں، مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے لیے علی کا انتظار ہو رہا، نماز کے لیے علی کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا جلدی آ جاؤ یار، اتنی دیر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کیا کر رہے ہو تم لوگ 3 دن سے؟ کیا حضور کو بتایا نہیں کسی نے، کیا کر رہے ہو 3 دن سے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے فاطمہ بھی بڑی صبر والی ہے، حسین بھی بڑا صبر والا ہے، حسن بھی بڑا صبر والا ہے، علی بھی بڑا صبر والا ہے، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ فرماتا ہے حسن اور حسین کو میں جنتی جوانوں کا سردار بناؤں گا اور آپ کی بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دوں گا۔ اور میں جبریل آئے بیٹھے، مبارکیں دے رہے، پیغام دے رہے۔ میرے دوستو یہ ہے حضرت فاطمہ کا طریقہ کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے نا تو بچوں کو کھلا کے نہیں دیتی، وہ بچوں کو سلا کے دیتی ہے، وہ بچوں کو رجا کے نہیں دیتی بلکہ بچوں کو پیچھے ہٹا کے دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جب دینا ہو نا کسی یتیم کو تو اپنے بھول جایا کرو، نبی پاک کی بیٹی امت کی ماؤں کو درس دے رہی ہے، جب دیکھنا ہو نا کسی مسکین کو تو اپنے بھول جایا کرو۔ اگر راضی کرنا نا خدا رسول کو، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کی محبت کو آڑے نہ آنے دینا، پہلے خدا رسول کا پیار ہے، اس کے پیچھے پیچھے اولاد کا پیار آیا کرتا ہے۔ باتیں بڑی ہیں، ٹائم مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت عرض کی، جناب فاطمہ کا کام کاج میں نے عرض کیا۔ میرے عزیزو سجدہ کی عبادت بھی بڑی شاندار تھی۔ امام حسن فرماتے رات کو اماں جی قرآن شروع کرتی، ادھر بلال اذان پڑھ دیتے، ادھر اماں جی کا قرآن ختم ہو جاتا، ایک سجدہ کرتی، ادھر صبح اذان ہو جاتی، ادھر فاطمہ کا سجدہ، اور فرماتے اماں جی
آپ پر قربان جاؤں۔ حال یہ تھا صبح ساری رات عبادت کی، صبح جب سجدہ پلو پھیلاتی نا تو امام حسن فرماتے ہم لوگ قریب جا کے بیٹھ جاتے، اماں ہمارے لیے کچھ مانگے گی، لیکن با وفا نبی کی وفادار بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، وقار والے نبی کی وقار والی بیٹی، اور امت کا دکھ رکھنے والے نبی کی درد والی بیٹی، جناب حسن فرماتے ہیں ساری رات میری ماں نے قرآن پڑھا، ساری رات میری ماں نے سجدے کیے، ساری رات میری ماں نے تسبیح نکالی، اور جب صبح اس نے دامن پھیلایا نہ حسن کے لیے کچھ مانگا، نہ حسین کے لیے کچھ مانگا، نہ علی کے لیے کچھ مانگا، نہ زینب ام کلثوم اور رقیہ کے لیے کچھ مانگا۔ فرماتے ہیں صبح جب دامن پھیلا نا تو سجدہ رو کے کہتی ہیں مولا اگر میرا سجدہ قبول ہے، میری تلاوت قبول ہے تو میرے باپ کی امت سے درگزر فرما، یا اللہ میرے ابا جی کی امت کو معاف فرما، میرے والد بڑے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت جناب امام حسن فرماتے ہیں ساری رات کھڑی رہ کے عبادت کرتی ہے، اور صبح جب مانگتی ہے تو اولاد کے لیے نہیں مانگتی، مصطفیٰ کے گناہگاروں کے لیے مانگتی ہے، جمعہ پڑھنے آنے والوں تیرے لیے مانگتی ہے، میرے لیے مانگتی ہے۔ میں اور آپ جو صبح و شام پاک کرتے ہیں، نبی کی عزت والی بیٹی عزت کی چادر اوڑھ کے، عزت والا پلو آنسوؤں سے بھگو کے تیری اور میری بخشش کی دعا مانگتی ہے، اور درس یہ دے کے جا رہی ہے کہ خیال رکھنا، خیال رکھنا، بیٹی کی تربیت ایسی کرنا جو خیر مانگے تو امت کی خیر مانگے، جو بھلا مانگے تو قبیلوں کا بھلا مانگے، جو خیر مانگے تو نسلوں کی خیر مانگے۔ میرے عزیزو یہ تھی سجدہ کی عبادت، ایک عبادت کا نسخہ۔ اور پھر حال پتہ کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں چونکہ اکثر گھر میں رہتی تھی، جب دودھ پلاتی نا امام حسین کو حسن کو تو ہر دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے۔ ہماری بھی عورتیں لوری سناتی ہیں، اب تو خیر انگریزی لوریاں آ گئی ہیں وہ سنائی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ کیا لوری سناتی ہیں؟ حضرت جناب ام سلمہ فرماتی ہیں دودھ پلا رہی ہیں اور لوری پتہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی آیتوں کی۔ علامہ عبد الغنی نابلسی نے ایک فقرہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں امام حسین نے تو اماں کی گود میں وعدہ کر لیا تھا، اماں جی آپ نے جو اتنا قرآن پڑھ کے ہمیں لوریاں سنائی ہیں نا، وعدہ کرتا ہوں اتنا قرآن آپ نے سنایا ہے نا لاج رکھوں گا، آپ نے اگر اتنا قرآن سنایا ہے تو میں بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناتا رہوں گا، میں لاج رکھوں گا تیرے دودھ۔ اور اقبال بڑی عجیب بات کرتا ہے، اقبال کہتا ہے لوگوں مجھے نہیں اتفاق تم سے، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، نا حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لیکن اقبال کہتا ہے اصل کمال فاطمہ کے دودھ میں ہے، اصل کمال میرے نبی کی بیٹی کے دودھ میں ہے، اس کے خمیر میں وہ جذبہ تھا، اس کے خمیر میں۔ پتہ کیا ہوا؟ 3 دن بیت گئے نبی پاک نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن بیت گئے مصطفیٰ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ فرماتے کئی لوگوں سے حضور نے کہا یار 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ فرماتے دروازے پہ دستک ہوئی، حجرے میں حجرہ عائشہ میں بیٹھے تھے، دروازہ کھلا تو ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے دونوں بچوں کے۔ فرماتے آئیں میری طرف دیکھیے، آئیں اور آ کے پتہ کیا کہتی ہیں، کیا ارشاد فرماتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ابا جی پتہ چلا تھا 3 دن ہو گئے، میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، یہ بالکل آخر کا موقع ہے، توجہ بالکل نہیں ہٹائیے، سب کام ہوتے رہیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے، آگے کہتی ہے ابا جی مجھے پتہ چلا ہے آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کہتی ہیں ابا جی آج صبح ہی گھر میں تھوڑے سے پیسے آئے تھے، اور میں نے جب روٹیاں پکانی شروع کی تو کچھ مجھے خیرات کرنی پڑی کیونکہ کچھ لینے والے آ گئے تھے، جو دے کے بچی وہ 1 روٹی تھی۔ ابا جی یہ 1 روٹی میں لے کے آئی ہوں۔ رسول پاک کے سامنے روٹی پھیلا کے بیٹی نے جو جملہ کہا وہ بڑا سننے کے قابل ہے۔ شہزادی کہتی ابا جی مجھے پتا چلا تھا 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، میں ساری رات جاگ کے روتی رہتی تھی کہ میرے باپ نے کھایا کچھ نہیں، لیکن ابا جی آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، قسم آپ کی زلفوں کی میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کچھ ہوتا۔ سیدہ نبی پاک سے جو محبت تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پیار تھا، اس شہزادی کو حضور لینے چلے گئے اپنی بیٹی کو۔ پتہ ہے سجدے کا پردے کا کیا حال ہے؟ لینے چلے گئے، گھر جا کے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی لینے آیا ہوں۔
واہ فاطمہ تیرا جذبہ. حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور جیسے کہو میں خادم، میں حاضر تیار ہوں، لیکن علی گھر میں نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں. رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بیٹی دیکھنا چاہتا تھا تو کتنی باوقار ہے، تجھے اپنے گھر کا کتنا پاس اور لحاظ ہے. یہ کون لینے آیا ہے؟ بیٹیوں کو سوچنا چاہیے ذرا باپ اور میکے سے کوئی آ جائے تو آنکھیں نہ پلٹ لے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ دو جہاں کے تاجدار بھی لینے جائیں تو فاطمہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ آپ نے مجھے درس دیا ہے خاوند کی فرما برداری کا. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ٹھہر جاؤ، ذرا علی کا انتظار کر لیں. رسول پاک کے کونے میں بیٹھ گئے. بڑی دیر کے بعد علی آئے. کچا مکان حضرت علی کا، دو جہاں کا تاجدار کچی زمین پہ بیٹھا ہے. حضرت علی آئے، حضور کو آتے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ. فرمایا یار آجا، بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، آجا. حضور کیسے آئے؟ فرمایا فاطمہ کو لینے آیا تھا. آپ لے جاتے؟ فرمایا کیسے لے جاتا، وہ کہتی تھی علی آئے گا اجازت دے گا تو جاؤں گی. حضرت جناب علی پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نے کہا من آنم کہ من دانم، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جھاڑیاں کا یہ میں کہاں اور مصطفیٰ تجھے جانا چاہیے تھا. جناب فاطمہ کہنے لگی وہ جو لینے آئے تھے نا انہوں نے درس دیا ہے خاوند سے پوچھ کے نکلنا چاہیے، انہی کے پیغام پہ عمل کر، انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. اب حضرت فاطمہ گھر سے چلنے لگی. حضرت علی کو کونے میں لے جا کے کہنے لگی علی چلنا اس طرح ہے کہ آگے آگے نبی پاک چلیں گے، پیچھے میں چلوں گی. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، سوال جواب کا وقت نہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا اور جہاں میں پیر رکھوں اس کے بعد آپ وہاں پیر رکھنا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلے مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا سوال جواب کا وقت نہیں. جناب سجدہ چلی، چند قدم پہ تو حضور کا آستانہ تھا. گھر سے نکلی، پہلے حضور پیر رکھتے، اس جگہ پہ سجدہ قدم مبارک رکھتی، نبی پاک کے قدم کے بعد سجدہ کا قدم، اس کے بعد حضرت علی کا قدم. گھاڑا آ گیا، رسول پاک کے آستانے پہ پہنچے. حضرت علی کہنے لگے مجھے بھی تو بتا دے، عزت تو بڑی کرتی ہے لیکن خامن کو پیچھے پیچھے چلانے کی حکمت کیا تھی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی زندگی بھر پردے سے رکھا ہے حضور نے مجھے، ساری زندگی سورج کی شعاع اور چاند کی کرن میں کبھی میرا ننگا بال نہیں دیکھا. آج حضور دوپہر کے وقت لینے آ گئے تھے، اکثر شام کو آتے ہیں، آج سرے دوپہری حضور آ گئے تھے. میں نے ارادہ یہ کیا کہ پہلے زمین پر نبی پاک کا قدم آئے تاکہ جب میں قدم رکھوں تو زمین میرا قدم دیکھ نہ سکے، اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہن رکھے ہیں. پہلے نبی پاک کا قدم آئے، جب میں قدم رکھوں تو زمین سے پردہ ہو جائے، اور جب میرا قدم آئے اس پر تیرا قدم آئے، اور جب آپ کا قدم آئے تو آسمان کے ستاروں اور سورج سے بھی میرا پردہ ہو جائے. میں پردے کے ساتھ نکلنا چاہتی ہوں، میں باپردہ ملت کی بیٹیوں یاد رکھنا اس مرد کو بھی سزا ملے گی. حضور نے فرمایا جو بھائی، بیٹا، باپ، شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا قیامت کے دن اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا. میرے نبی کی بیٹی نے پردے کی حد سکھائی.